تو وائف کا آپ کے ساتھ یہ جو آپ کے دعوتی کام ہے یا سرگرمیاں، ان میں تعاون کے حوالے سے کیا ان کا؟ دیکھیں یہ بہرحال ایک مسئلہ تو رہتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، مجھے بھی بلکہ مسز کبھی کہتی ہے ساری دنیا کے بچوں کو پڑھانے جا رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو. خیر لیکن میں ٹائم دیتا ہوں، صبح فجر کے بعد لے کے ان کو بیٹھتا ہوں. تو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ کی وائف کو شکایات رہتی ہیں کوئی کہ نہیں؟ ہاں شکایات تو رہتی ہیں، ظاہری بات ہے، اس کو مختلف طرح سے پھر مینیج کرنا پڑتا ہے. ہاں بہت دفعہ دیکھیں ہمارے ساتھ وہی تو تحریک کی بات ہے نا، ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا اتنا زیادہ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایک تحریکی دوست تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب ایک پروگرام سے نا جب وہ گھر واپس گیا، اب بیگم نے ظاہری بات ہے ایک دفعہ نہیں، وہ بھی بیچاری تنگ آئی ہوئی ہوگی، 10 دفعہ کہا ہے سمجھایا ہے، لیکن مطلب لیٹ آتے ہیں گھر پہ. تو کسی دن تنگ آ کے اس نے کہا پھر دروازہ ہی بند کر دیا. تو وہ کہتے ہیں ساری رات میں نے تھڑے پہ گزاری، فجر کے بعد اس نے دروازہ کھولا، وہ بھی نہیں سوئی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی تنگ تھی تو اس نے اپنی تنگی کا اظہار کیا. تو بیویاں تنگ ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو لوگ بھی دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. جب بھی ایسا کوئی پروگرام کر کے جائیں گھر میں کچھ لے جائیں، جیسے کوئی چاکلیٹ وغیرہ کچھ لے گئے تو گھر میں جو ہے نا کچھ کام کروا دیا. پھر یہ ہے کہ تعریفیں بڑھا دیں، بہت کام کرتی ہے ماشاءاللہ، یہ وہ فلاں ڈمکان. ظاہری بات ہے اس نے کیا آپ سے کام کیا لینا ہے. تو اب میں نے صبح دیکھا کہ وہ جو ہے نا واش روم جو ہے وہ صاف کر رہی تھی. جب میں پروگرام کے لیے نکلنے لگا میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اتنا محنت کر رہی ہیں اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، ابھی تو میں نے کپڑے پہن لیے. تو اب وہ بھی کہہ رہی تھی ہاں کرنا تو آپ نے پہلے بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال چلے اس کا بات چیت کا اثر ہو جاتا ہے، اچھا اثر کہ بندہ ایک دھیان کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے کہ یہ محنت کر لینا چاہیے، لگی ہوئی ہے اور یہ اپنے دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں اور میں پیچھے سے گھر سنبھال رہی ہوں. تو باہر ایک مرتبہ میں ایسے ہی گھر میں داخل ہوا تو یہی ہے نا، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس ہے. تو زبیر بھائی آپ نے بھی دوست کا واقعہ سنایا کہ وہ بیگم نے دروازہ نہیں کھولا، تھڑے پہ سونا پڑا ان کو. تو آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے، لیکن انہوں نے کوئی 1-2 گھنٹے بس دروازہ بند رکھا، سیڑھیوں پہ میں بیٹھا رہا بس ٹھیک ہے، لیکن پھر دروازہ کھول دیا. تو لیکن مجھے اس کا احساس ہے کہ وہ مطلب اس میں حق بجانے میں اور کثر لگتی ہے. جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دیکھیں ہم ایک فل ٹائم جاب کرنے والے لوگ ہیں اور اس میں ساتھ اضافی طور پہ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ٹائم ہمیں بچوں کو دینا چاہیے یا بیوی بچوں کو، وہ ہم دین کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس میں ان کا حق جو ہے نا، آپ سمجھتے ہیں بیلنس ہونا چاہیے دونوں میں؟ بیلنس ہونا چاہیے. وہ بیلنس رکھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے نا، لوگ اتنا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں آپ صاحب آئیں ہمارا نکاح پڑھا دیں، جمعہ پڑھا دیں. لوگ ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس تو کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں. کسی کا کوئی پی ایچ ڈی کا ہے، تھیسس ہے، اس کے لیے مشورے کے لیے آ گیا. مطلب بہت لمبا چوڑا نظام ہے. پھر اپنی کلاسز ہم نے نشار درس نظامی کی شروع کی ہوئی ہیں، پھر ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. اس میں بڑی حکمت سے چلنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو اب میں لیٹ آ رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اب پھٹنے کا وقت ہے کہ اس نے برداشت کر لی ہے 3 دن ہفتے میں لیٹ ہونا. اب چوتھے دن بس تنکا رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی نا، اگلے کا ایک حوصلہ ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں. بس اللہ نے ذہن میں ڈالی نا، تو میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے جھاڑو پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا استغفر اللہ، آپ یہ کیوں محنت اتنی کر رہی ہیں. میں نے فوراً جھاڑو جو ہے نا ان کے ہاتھ سے لیا اور پورا پھیر دیا کمرے میں. اس کو سمجھ نہیں آیا اکا بکا کر، لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ طوفان ٹل گیا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور اس میں میرے خیال میں آپ کے گھر والے اگر شکایت کرتے ہیں تو وہ حق بجانب ہوتے ہیں، اور اس میں ان کو اچھے سے لے کے چلنا. تعریف سے آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، گفٹ سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، گھر میں جو ان کے کام کاج ہیں اس میں ہاتھ بٹا کے آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود شکایات تو پھر رہتی ہیں.